یہ کوشچن جو بہت زیادہ ہمیں آتا ہے دیکھنے میں، اگر ابھی آپ لوگ گورنمنٹ میں آتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے، کسی بھی پارٹی کے پاس کوئی پلان ہے ٹو فکس پاکستان؟ آپ لوگ پی ڈی ایم میں رہے، ساری جماعتیں تھیں اس ٹائم، 1-1.5 سال میں کیا ایسی چیز ہے جو نہیں ہو سکی کہ اگر کوئی ابھی دوبارہ آ جاتا ہے؟ کوئی ہمیں فزیکل پلان کہیں پڑا ہوا نظر نہیں آتا. ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دوں گا. یوکرین کی جنگ ہوئی، مارچ میں رفلی جنگ شروع ہوتی ہے، اپریل کے اینڈ تک اور مئی میں ان لوگوں نے ایک پورا کا پورا پلان بنا کے انٹرنیٹ کے اوپر وہ اویلیبل ہے، باہر کی کنسلٹنگ فرمز نے ان کے ساتھ کام کیا. بٹ دیر از اے پلان وچ وی کین گو اینڈ سی اینڈ ریڈ، کہ وہ ظاہر لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے کہ یار میرا لیڈر جو ہے. یہ بڑا اچھا سوال کیا. ایک تو ان چند دنوں میں ہمارا مینیفیسٹو جو ہے وہ منشور سامنے آ جائے گا، اور منشور ہے جو کہ جہاں پر ہم نے قوم کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں، اپنا نوجوان نسل کے میدان میں، علاج معالجے کے میدان میں، صنعت و حرفت کے میدان میں، وومن امپاورمنٹ کے میدان میں، آپ کی ایگریکلچر کے میدان میں، اور ہمارے جو کلچر ہے اس کے میدان میں، یوتھ کو ہم نے کس طرح امپاور کرنا ہے، کس طرح پاکستان کے اندر ہم نے جو اپنی اکانومی کو مضبوط، ساری چیزیں آ جائیں گی. تو وہ ایک ہمارا ایک مربوط ہمارا جو سوچ ہے وہ سامنے آ جائے گی. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو آپ نے کہا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو ہم کیا کریں گے. میں نے آپ کو اپنا منشور میں ساری باتیں آئیں گی، لیکن میں نے بتا دیا آپ کو کہ 3 ہمارے اہداف ہیں. نمبر 1، یوتھ بلج کو، اس نے کہا تھا، چائنیز کہاوت ہے کہ ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. یوتھ ایک چیلنج ہے مگر بہت بڑی اپرچونٹی. میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. ہم نے یوتھ کے لیے تمام وسائل ہم نے ان کو مہیا کرنے ہیں تاکہ ہماری یوتھ جو ہے پاکستان کا عظیم سرمایہ بن جائے. اور مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، باخدا مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر یوتھ کو ہم نے امپاور کر دیا اور صحیح جو جدید تعلیم کے جو ٹولز ان کے حوالے کر دیے تو ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیے، میں جب لیپ ٹاپس نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہم دیتے تھے لاکھوں بچوں کو تو کیا کہتے تھے؟ رشوت ہے. تو یہی لیپ ٹاپ کووڈ کے زمانے میں ان بچوں کے کام آیا. یہی لیپ ٹاپ کووڈ کے زمانے میں ریموٹ جو آپ کی ایجوکیشن تھی انہی کے ذریعے ہوتی تھی. ریموٹ تعلیمی تدریس بھی ہوتی تھی اور تعلیم بھی حاصل کرتے تھے بچے. یہی لیپ ٹاپ ان کو فری لانسرز بن کے انہوں نے بڑی اس سے اپنے باوقار طریقے سے اپنے انکم کمائی اور اپنے ماں باپ کا سہارا بنے. تو میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج تھا ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا. وہ ہم نے بچا لیا. یقین کریں کہ ہمیں آگے خدمت کا موقع ملتا نہیں ملتا یہ تو اللہ کو پتہ ہے. میں اگر قیامت کے روز رب تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے پاکستان کی تمہیں موقع دیا کیا خدمت کی، تو میں کہوں گا پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اگر دیوالیہ ہو جاتا تو وی وونٹ ہیو بین سٹنگ ہیئر ٹوڈے فار دس ونڈرفل ڈسکشن. یہاں پر رائٹس ہوتے، بینک دیوالیہ ہو جاتے، ادویات نہ ملتی، اور جو لائف سیونگ ڈرگز وہ نہ ملتی، صنعتیں بند ہو جاتی، لیٹر آف کریڈٹ نہ کھلتے، امپورٹس نہ ہوتی، ایکسپورٹس نہ ہوتی، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوتے. تو ایک یہاں پر سری لنکا سے بھی برے حالات ہوتے. رب تعالیٰ نے بچا لیا. اور یہی میں سمجھتا ہوں کولیشن گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا ایک ان کا مارکہ ہے اور اچیومنٹ ہے. یہ میری اکیلے ذات کی نہیں ہے، اٹس ٹیم ورک. اینڈ آئی گیو کریڈٹ ٹو دین فائنانس منسٹر اینڈ آل پولیٹیکل پارٹیز وچ were contributing not only in this, in floods اور دوسرے معاملات تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو جو حیرانی کیفیت تھی، دن رات لانگ مارچ ہو رہے تھے اور دھمکیاں دی جا رہی تھیں. کون اس زمانے میں انویسٹمنٹ کرتا، کون کاروبار چلاتا، لوگ اپنا سرمایہ لے کے باہر جا رہے تھے. تو اگر اس سلیکشن کے نتیجے میں ایک مینڈیٹ ملتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم دن رات ایک کریں گے.